السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا سی پی سی کی سیریز کے اندر مسیلینیس پروسیڈنگز۔ تو اس کے اندر آج ہم پڑھیں گے سیکشن 132 سے لے کر سیکشن 158 تک، اور اس کے اندر جتنے امپورٹنٹ سیکشنز ہوں گے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں 132 کے اندر یہ ہے کہ ایک عورت اگر اپنے کنٹری کے کسٹمز کی وجہ سے باہر نہیں آتی تو اس کو عدالت میں آنے کے لیے بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک عدالت کا فیصلہ تھا، اس کے اندر ہے کہ اگر کوئی ایکٹریس بھی یہ پلی لیتی ہے تو اس کو بھی یہ پلی دی جائے گی کہ وہ بھی اگر وہ پردے کے اوپر آتی ہے اور وہ عدالت میں نہیں آنا چاہتی تو اس کو بھی عدالت مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ عدالت میں آئے۔ لیکن اس کے اندر سب کلاس 2 کے اندر یہ بات ہے کہ اس کو ایگزیکیوشن کے اندر پھر عدالت اریسٹ کرانے سے بھی گریز نہیں کر سکتی اگر اریسٹ کرنا اس کا منع نہیں ہے۔ تو صرف منی ڈگری میں عورت کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، باقی عورت کو ایگزیکیوشن میں پھر اریسٹ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ پلی وہ نہیں لے سکتی کہ میں عدالت نہیں آنا چاہتی ایگزیکیوشن میں، یا پھر مجھے اریسٹ بھی نہیں کرایا جا سکتا، اس کو کرایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 133 کے اندر ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بھی عدالت میں پرسنلی آنے سے استثناء حاصل ہے، ایگزمپشن حاصل ہے۔ کون لوگ؟ جو کہ ایسے رینک پر ہیں کہ اگر وہ یہاں آئیں گے تو ان کے کام پر حج پڑے گا، جیسے ہم 81 کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کو پرسنلی وہ اگر آنے سے کام پر حج پڑے گا تو وہ مختار کے ذریعے، ایجنٹ کے ذریعے آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل وفاقی حکومت کا سیکٹری ہے، یا صوبائی حکومت کا ڈی سی ہے، ریلوے کا جنرل مینیجر ہے، تو ان لوگوں کو بھی ایگزمپشن حاصل ہوگی، اور یہ صوبائی حکومت ایک لسٹ بنا کر ہائی کورٹ کو دے گی، اور ہائی کورٹ پھر اپنی ماتحت عدالتوں کو جن عدالتوں کی جورسڈکشن میں یہ لوگ رہتے ہوں گے ان عدالتوں میں یہ لسٹ دے دی جائے گی، اور وہ لسٹ ان عدالتوں کے اندر پڑی ہوگی اور یہ لوگ نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر عدالت کو ان کا بیان چاہیے تو پھر عدالت ان کے لیے کمیشن اپوائنٹ کرے گی۔ ہم 75 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کمیشن کیا ہوتی ہے، تو عدالت اس کے لیے کمیشن اپوائنٹ کرے گی، اور اس کی جو فیس ہوگی وہ اگر عدالت اس بندے کا بیان لینا چاہ رہی ہے تو اس بندے سے لی جائے گی، یعنی کہ جس کو پریویلیج حاصل ہے، اور اگر کوئی پارٹی اس کا بیان لینا چاہ رہی ہے تو پھر اس پارٹی سے اس کمیشن کا خرچہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد 134 کے اندر وہ بتاتا ہے کہ ایگزیکیوشن سے پہلے اریسٹ جو کی جائے گی، جو ہم 32 میں بھی پڑھ چکے ہیں اور جو ہم سپلیمنٹل پروسیڈنگز 94 کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، تو وہ اریسٹ کیسے کی جائے گی؟ تو وہ کہتا ہے کہ 55، 57 اور 59 کے اندر جو اریسٹ کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طرح کی جائے گی۔ 57 اور 59 ریپیل ہو گئے ہیں، اب 55 کے اندر جو اریسٹ کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی کے مطابق ہوگی، اور 55 میں بتایا گیا ہے کہ اریسٹ کس طرح کی جائے گی۔ اس کے بعد 135 کے اندر وہ بتاتا ہے کہ کس کو اریسٹ سول پروسیس میں نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کسی جج کو، کسی مجسٹریٹ کو، کسی جوڈیشل آفیسر کو، جب وہ عدالت کے اندر پریزائڈ کر رہے ہیں یا عدالت آ رہے ہیں یا عدالت جا رہے ہیں، یعنی کہ ڈیوٹی کے دوران، تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا۔ اگر ان کے خلاف کوئی ڈگری آ گئی ہے اور ایگزیکیوشن میں ان کو اریسٹ کرنا ہے تو پھر اس وقت میں ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمیں سیکشن 135 بتا رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر کسی پلیڈر کے خلاف، کسی مختار کے خلاف، کسی ریونیو ایجنٹ کے خلاف، کسی وٹنس کے خلاف کوئی اریسٹ ہے، ان کو اریسٹ کرنا ہے، تو وہ اگر وہ سمن کی تعمیل میں عدالت جا رہے ہیں تو اس وقت میں بھی ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں کسی عدالت سے سمن کی تعمیل میں، ان کی کوئی حاضری ہے یا ان کی کوئی شہادت ہے، تو اس وقت میں بھی ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور سب کلاس 3 کے اندر وہ کہتا ہے کہ کوئی ججمنٹ ڈیٹر ہے تو اس کو یہ ایگزمپشن حاصل نہیں ہوگی، اس کو اریسٹ کیا جائے گا، چاہے وہ عدالت جا رہا ہے یا آ رہا ہے، اس کو اس صورت میں بھی اریسٹ کیا جائے گا۔ یا پھر وہ وجہ بتا دے کہ اس کو اریسٹ کیوں نہ کیا جائے تو پھر بھی اس کو استثناء حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 135A۔ سیکشن 135A کے اندر وہ بتاتا ہے کہ لیجسلیٹو باڈی کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے صوبائی حکومت کے، وفاقی حکومت کے جو MPAs ہیں، MNAs ہیں، آپ کی صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے جو لیجسلیٹرز ہیں، ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا اور ڈیٹینشن میں بھی نہیں رکھا جا سکتا جب کہ وہ اجلاس میں ہوں یا اجلاس کا ٹائم ہو یا کسی کمیٹی کے وہ ممبر ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی بل بنتا ہے تو اس کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں، اس میں یہ لوگ ان کو رکھا جاتا ہے، تو پھر اگر اس کمیٹی میں ہیں یا اس اجلاس کے 14 دن پہلے اور 14 دن بعد بھی ان کو نہ تو اریسٹ کیا جا سکتا ہے نہ ہی ڈیٹینشن میں رکھا جا سکتا ہے، یہ ان کو استثناء حاصل ہے۔ لیکن وہ سب کلاس 2 کے اندر وہ کہتا ہے کہ جب یہ پیریڈ ختم ہو جائے گا، یہ اجلاس، یہ کمیٹی، اس کے 14 دن پہلے اور 14 دن بعد گزر جائیں گے، تو پھر ان کو دوبارہ جس مقصد کے لیے اریسٹ کیا گیا تھا تو دوبارہ ان کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈیٹینشن میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی 136 کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بندے کو ایگزیکیوشن سے پہلے اس کو ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اس وقت کے اندر ڈگری کو سیٹسفائی کریں اور ابھی ایگزیکیوشن کا ٹائم نہیں آیا،
تو ایگزیکیوشن سے پہلے اس کو اریسٹ یا اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کرنا ہے، جیسے 94 کے اندر ہم نے سپلیمنٹل پروسیڈنگز کے اندر پڑھا ہے۔ تو پھر یہ عدالت، اور اگر وہ رہتا ہے کسی اور عدالت کی جورسڈکشن میں، تو پھر یہ عدالت وہ وارنٹ آف اریسٹ اور اس کی پراپرٹی کی اٹیچ کرنے کا آرڈر اور ساتھ میں جو اس کے اوپر خرچہ آنا ہے اماؤنٹ، یہ ساری بنا کر اس عدالت کے ڈسٹرکٹ جج کو بھیج دے گی، اور وہ عدالت یا تو خود جب اس کو یہ ریسیو ہو جائے گا تو خود اپنے آفیسر سے یا اپنی محتاط عدالت کے آفیسر سے اس کو گرفتار یا اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کرائے گا، اور اس کے بعد انفارمیشن اس بندے کو اس عدالت کو بھیج دے گا۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس بندے کو گرفتار کر لیا تو اس کو بھی اس عدالت میں اس کو بھیجنا پڑے گا، لیکن اگر وہ عدالت کو وجہ بتا دیتا ہے کہ مجھے اس عدالت کیوں نہ بھیجا دے تو پھر اس کو نہیں بھیجے گا۔ اور اس کے بعد اگر وہ جو اس کے خلاف ڈگری ہو گئی ہے اور جو اس نے سیٹسفائی کرنی ہے، یا تو وہ سیٹسفائی کر دے یا سیکیورٹی دے دے، یعنی کہ جو ڈگری اس کے خلاف ہے اس کی پیمنٹ دے دے یا کوئی سیکیورٹی دے دے، تو پھر بھی عدالت اس کو فوراً رہا کر دے گی اور اس کو اس عدالت میں نہیں بھیجے گی۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ سیکشن ہے 144 اپلیکیشن فار ریسٹیٹیوشن۔ ریسٹیٹیوشن کی اپلیکیشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل میرے اوپر کسی نے دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ اس کے حق میں ڈگری ہو گیا اور اس نے مجھ سے کسی پراپرٹی کی پوزیشن لے لی۔ اس کے بعد میں چلا گیا اپیل میں جا کر اس ڈگری کو میں نے ویری یا ریورس کرا دیا۔ ایپلیٹ کورٹ نے اس کو ویری یا ریورس کر دیا۔ ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ویری اور ریورس کیا ہوتا ہے۔ ویری یہ ہوتا ہے کہ پچھلی عدالت کے فیصلے کو یا تو تبدیل کر دیا تھوڑا سا، یا ریورس کا مطلب ہے کہ بالکل اس کو ریورس کر دیا، ختم کر دیا۔ اگر وہ میرے حق میں ویری یا ریورس ہو گیا تو پھر میں دوبارہ نچلی عدالت جو ٹرائل کورٹ تھی اس کے اندر اگر اپلیکیشن دوں گا ریسٹیٹیوشن کی، تو اس ریسٹیٹیوشن کی اپلیکیشن کے اوپر عدالت کو یہ اس عدالت کا بھی آرڈر ہوگا کہ آپ نے جو اس کے خلاف ڈگری کی ہے وہ غلط ہے، اور جو اس سے پراپرٹی لے لی گئی ہے وہ اس کو واپس کر دی جائے۔ تو پھر وہ عدالت مجھے وہ پراپرٹی بھی واپس کرے گی، اور اس کے بعد کوئی میرے اوپر کاسٹ عدالت نے لگائی تھی وہ بھی مجھے ریفنڈ ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی مین پرافٹس بنتے ہیں جو میری پوزیشن اس کے پاس رہی ہے کچھ عرصہ، جتنا عرصہ بھی رہی ہے، جو ایپلیٹ کورٹ کا پروسیس جب تک چلتا رہا تھا تو وہ پراپرٹی اس کے پاس تھی، اس سے اس نے کوئی مین پرافٹس نہیں ہے تو وہ بھی مجھے واپس دلائے جائیں گے۔ ان کے اوپر کوئی انٹرسٹ بنتا ہے تو وہ بھی مجھے واپس دلایا جائے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی اور ڈیمیجز کمپنسیشن بنتی ہے تو وہ بھی مجھے واپس دلائی جائے گی اس ویری یا ریورس کے کانسیکوینسز میں۔ اور اس کے بعد تیسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ اگر اس کے اوپر اس اپلیکیشن کے اوپر مجھے مل جاتی ہے کمپنسیشن یا مجھے ڈیمیجز مل جاتے ہیں تو میں دوبارہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتا۔ میں اسی اپلیکیشن کے اندر اپنا کام کرا سکتا ہوں، تو میں نے اپنا کام اسی اپلیکیشن کے اندر کرا دینا ہے اور دوبارہ دوسرا دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد سیکشن 145 کے اندر وہ بتاتا ہے کہ شورٹی کی لائبلٹی کیا ہوگی۔ تو یہ ہم اپنے کانٹریکٹ آف گارنٹی کے اندر کانٹریکٹ ایکٹ میں بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ شورٹی کون ہوتا ہے۔ ایک شورٹی ہوتا ہے، کانٹریکٹ آف گارنٹی کے اندر 3 پارٹیز ہوتی ہیں، ایک شورٹی، ایک پرنسپل ڈیٹر اور ایک کریڈیٹر۔ شورٹی وہ ہوتا ہے جو ضمانت دیتا ہے، پرنسپل ڈیٹر وہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ ضمانت دیتا ہے، اور کریڈیٹر وہ ہوتا ہے جس کو وہ ضمانت دیتا ہے۔ تو یہاں اگر کوئی بندہ کسی کا شورٹی بنا ہے کہ میں اس بندے کے خلاف جو ڈگری ہوگی اس کی پرفارمنس کے لیے میں شورٹی ہوں، پوری یا آدھی کے لیے، یا اس نے کوئی پراپرٹی لے لی ہے اور اس کو ریسٹیٹیوٹ کرانا ہے تو اس کو ریسٹیٹیوٹ کرانے میں بھی میں اس بات کا شورٹی ہوں، میں اس بات کا ضامن بنتا ہوں۔ اور تیسرا وہ کسی پیسے کے لیے کسی اور کنڈیشن کے فلفل کرنے کے لیے شورٹی بنتا ہے کہ میں اس بات کا ضامن ہوں، تو پھر یہ سیکشن 145 کہتا ہے کہ یہ ڈگری یا آرڈر اس کے خلاف بھی ایگزیکیوٹ کرایا جا سکتا ہے جو شورٹی لے رہا ہے، جو ضمانت لے رہا ہے، اور اس حد تک جس حد تک اس نے لائبلٹی اپنے اوپر لی ہے، اور اس مینر میں جو ایگزیکیوشن کے اندر مینر بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سیکشن 47 کی روح سے 47 کے اندر ایگزیکیوشن آف پراپرٹی کے ایگزیکیوشن کے بارے میں، آف ڈگری کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر یہ معاملہ اپیل میں بھی چلا جاتا ہے تو اپیل میں بھی اس شورٹی کو پارٹی سمجھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک پرووائزو میں کہتا ہے کہ اس کو پہلے نوٹس ضرور دیا جائے گا، اگر اس کے خلاف ڈگری ایگزیکیوٹ کرانی ہے تو پھر اس کو ایک نوٹس پہلے ضرور دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 146 کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر save as otherwise provided by this code or for any other law for the timing in force، یعنی کہ اگر اس ایکٹ میں کوئی اور بات کہیں کی گئی ہے یا کسی اور ایکٹ میں کوئی بات کی گئی ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہم سیو رکھتے ہیں، وہ سیو ہے۔ اگر وہ ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ بات ہوگی کہ کسی بندے کے خلاف اگر کوئی پروسیڈنگ کی جا سکتی ہے یا اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے یا وہ کسی پر اپلیکیشن دے سکتا ہے تو اس کا لیگل ریپرزنٹیٹیو جو ہوگا وہ بھی اپلیکیشن اس کے خلاف بھی دی جا سکتی ہے، وہ بھی دے سکتا ہے، اور پروسیڈ اس کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ خود کام کر سکتا ہے اس کا اگر کوئی لیگل ریپرزنٹیٹیو ہے تو وہ بھی وہ کام
کر سکتا ہے۔ لیگل ریپرزینٹیٹیو کون ہوتا ہے ہم اپنی پہلی ویڈیو کے اندر پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل سے، آپ سن سکتے ہیں کہ لیگل ریپرزینٹیٹیو کون ہوتا ہے۔ اس کے بعد 147 کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈسیبل ہے، ڈسیبلٹی میں ہے اور اس نے دعویٰ کرنا ہے تو اس کے بہاف پر اگر کوئی اس کا گارڈین یا اس کا نیکسٹ فرینڈ کانسنٹ دے دیتا ہے عدالت کی اجازت سے، تو پھر اس کانسنٹ کی ایسے حیثیت ہوگی جیسے وہ بندہ بالکل ڈسیبل تھا ہی نہیں اور اس نے خود کانسنٹ دیا ہے پروسیڈنگ کے لیے۔ تو اس طرح پروسیڈنگ ایسے ہی چلے گی جیسے اس نے خود اس کی اجازت دی ہو اور وہ ڈسیبل بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد 148 کے اندر یہ ہے کہ عدالت نے کوئی ٹائم فکس کیا ہے یا گرانٹ کیا ہے۔ فکس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے قانون میں فکس ہے کہ 30 دن کے اندر جواب دعویٰ آنا ہے، اور اگر عدالت نے گرانٹ کیا ہے، عدالت 30 دن کے بعد 20 دن اور دے دیتی ہے تو یہ عدالت کی گرانٹ ہے۔ اگر عدالت نے کوئی ٹائم فکس کیا ہے یا کوئی ٹائم گرانٹ کیا ہے تو پھر عدالت کے پاس یہ بھی ڈسکریشن ہے کہ عدالت اس ٹائم کے ایکسپائر ہونے کے اوپر وقتاً فوقتاً اور ٹائم بھی بڑھا سکتی ہے، یہ عدالت کی پاور ہے۔ اس کے بعد ہے جی 149 کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کورٹ فیس جمع کرانی تھی اور آپ نے جمع نہیں کرائی تو پھر عدالت آپ کو کسی بھی سٹیج کے اوپر کچھ ٹائم گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آپ عدالت کو ریکویسٹ کرتے ہیں، عدالت پھر آپ کی اس سٹیج کے اوپر آپ کی کورٹ فیس کو اگر ساری یا آدھی کو کسی بھی سٹیج پر قبول کر لیتی ہے تو پھر اس کی عدالت کے پاس ڈسکریشن بھی ہے، وہ کر بھی سکتی ہے، اور اس کی حیثیت ایسے ہوگی جیسے آپ نے فرسٹ انسٹانس پہ آپ نے وہ کورٹ فیس جمع کرائی تھی، یعنی کہ جب آپ کا دعویٰ دائر ہوا تھا اس وقت آپ نے وہ فیس جمع کرائی تھی، اس کی پھر ایسے ہی حیثیت ہوگی، ایسے اس کا ایفیکٹ ہو۔ اس کے بعد جی 150 ہے ٹرانسفر آف بزنس۔ ٹرانسفر آف بزنس کیا ہے کہ جب ایک دعویٰ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جیسے ہم اپنی سیکشن 22، 23 اور 24 کے اندر ٹرانسفر والی ویڈیو کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ دعویٰ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، آپ جا کر سن سکتے ہیں۔ تو اگر ایک عدالت سے دوسری عدالت میں دعویٰ ٹرانسفر ہو گیا، بزنس ٹرانسفر ہو گیا، تو جس عدالت سے ٹرانسفر ہو کر آیا ہے دوسری عدالت میں، اس دوسری عدالت کو ویسی ہی پاور حاصل ہوگی جیسی پچھلی عدالت کو حاصل تھی، اس کو ڈسپوز آف کرنے میں اور پروسیڈنگ چلانے میں اس کی دونوں کی سیم ہی پاورز ہوں گی۔ اس کے بعد جی 151 سیونگ آف انہیرنٹ پاور آف کورٹ، یہ امپورٹنٹ سیکشن ہے، اور یہ ایسی پروویژن ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی اور پروویژن نہ ہو تو ہم اس پروویژن کا سہارا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 151 کا سہارا ہوتا ہے کہ یہ عدالت کی انہیرنٹ پاورز ہیں۔ اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ عدالت کے پاس انہیرنٹ پاور ہے کہ عدالت اینڈز آف جسٹس اور ایبیوز آف پروسیس کو بچانے کے لیے کسی بھی قسم کا آرڈر جو عدالت مناسب سمجھتی ہے وہ عدالت کر سکتی ہے۔ اب فار ایگزامپل اینڈز آف جسٹس کیا ہے؟ اینڈز آف جسٹس یہ ہے کہ عدالت ججمنٹ سے پہلے سمجھتی ہے کہ کسی کی دوبارہ شہادت کرانی ہے تو عدالت یہ کر سکتی ہے اینڈز آف جسٹس کو بچانے کے لیے، یا عدالت سمجھتی ہے کہ کورٹ فیس ہم نے زیادہ جمع کرا دی اور عدالت نے ہمیں واپس کرنی ہے۔ اب ریفنڈ آف کورٹ فیس کا CPC کے اندر کوئی بھی پروویژن موجود نہیں ہے۔ کورٹ فیس ایکٹ کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 13، 14، 15 سیکشن کے اندر یہ بتایا گیا ہے ریفنڈ آف فیس۔ تو اب ہم اس کو جب ریفنڈ آف فیس کی اپلیکیشن دیں گے تو ہم 151 کو سہارا لے کر عدالت کے اندر ریفنڈ آف فیس کی کورٹ فیس کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور عدالت ہمیں واپس کر دے گی۔ اسی طرح ایبیوز آف پروسیس کو بچانے کے لیے کیسے؟ اب فار ایگزامپل ہم نے طلبانہ جمع کرایا ہے اور اس کے باوجود بھی عدالت نے ہمارا دعویٰ ڈسمس کر دیا ہے، خارج کر دیا ہے، تو پھر اب عدالت کو ہم نے دوبارہ ریسٹوریشن کی اپلیکیشن نہیں دینی کہ ہمارے دعوے کو ریسٹور کیا جائے۔ عدالت کے اندر ہم 151 کی اپلیکیشن دیں گے کہ ہم نے تو طلبانہ جمع کرایا ہے، ہم اس کے ثبوت دیں گے اور اس کی انٹری دکھائیں گے، تو عدالت اپنے ہی فیصلے کے اوپر انہیرنٹ پاور استعمال کر کے ایبیوز آف پروسیس کو بچانے کے لیے آرڈر کر دے گی کہ ان کے دعوے کو ریسٹور کر دیا جائے۔ تو یہ ہے عدالت کی انہیرنٹ پاور۔ اس کے بعد ہے جی 152 کے اندر یہ ہے کہ امینڈمنٹ آف ججمنٹ ڈگری اور آرڈر۔ عدالت نے جو ججمنٹ ڈگری یا آرڈر دیا ہے اس کے اندر عدالت کی کلیریکل یا ارتھمیٹک مسٹیک ہے۔ کلیریکل مسٹیک کیا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہم نے دائر کیا ڈی خان میں، ڈگری میں عدالت نے لکھ دیا کہ پشاور میں دعویٰ دائر ہوا تھا، تو یہ کلیریکل مسٹیک ہے۔ ارتھمیٹیکل مسٹیک کیا ہے کہ ہمارے حق میں ڈگری ہوا 5 لاکھ کا، عدالت نے ڈگری کے اندر لکھ دیا 5 کروڑ، تو یہ ہے ارتھمیٹیکل مسٹیک۔ تو یہ عدالت اپنے موشن پر بھی کر سکتی ہے اور ہم درخواست بھی دے سکتے ہیں، اور ہم 152 کی درخواست دے کر یہ عدالت سے ٹھیک کرا سکتے ہیں اور عدالت اپنی اس مسٹیک کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔ یہ عدالت کی اپنی ججمنٹ ڈگری اور آرڈر کے اندر امینڈمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی 152 میں تھا کہ عدالت کی غلطی تھی ججمنٹ ڈگری اور آرڈر کے اندر، اور 153 کے اندر ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ہماری پلیڈنگ کے اندر کہ ہم نے اس کے اندر کسی کو پارٹی بنانا تھا، ہم نے پارٹی نہیں بنایا۔ فار ایگزامپل لیگل ہیئرز کا دعویٰ ہے، اس کے اندر عوام الناس کو پارٹی بنانا ہوتا ہے تو ہم نے پارٹی نہیں بنایا، تو عدالت ہمیں
ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ آپ عوام الناس کو پارٹی بنائیں. تو اس کے لیے عدالت ہمیں کاسٹ بھی لگا سکتی ہے اور بغیر کاسٹ کے بھی عدالت جیسے مناسب سمجھے ہمیں کسی بھی اسٹیج کے اوپر عدالت یہ آرڈر کر سکتی ہے اور ہم نے اس بلیڈنگ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے آرڈر 6 رول 17 یہ بھی اپلائی ہوتا ہے اور سیم ورڈنگ اس کے اندر بھی یہی لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد ہے جی سیکشن 157, 54, 55 اور 56 ریپیل ہے. اور 157 کے اندر وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی ڈیکلیریشنز، کوئی رولز، کوئی اپوائنٹمنٹس، کوئی فارمز، اس کے آخر میں فارمز دی گئی ہیں کہ جواب دعوے کی یہ فارم ہوگی اور پلینٹ کی یہ فارم ہوگی، سمن کی یہ فارم ہوگی، تو یہ فارمز اگر سی پی سی 1859 کی سی پی سی کے اندر کوئی فارمز دیے گئے تھے یا کسی اور لا کے اندر تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ایک یہ بات. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس سی پی سی 1908 کی سی پی سی کے انکنسسٹنٹ نہیں ہیں تو پھر ان کی بھی وہی اہمیت ہوگی جیسے کہ وہ اس کوڈ کے تحت بنائے گئے ہیں. یعنی کہ اگر جو اس میں بتائے گئے ہیں وہ سی پی سی کے خلاف نہیں جاتے 1908 والی کے تو پھر ایسا سمجھا جائے گا جیسے اسی کے اندر بنائے گئے. اور 158 میں بھی یہی بات ہے کہ اگر پچھلی سی پی سی جو 1859 کی سی پی سی تھی اس کے اندر کسی کا کوئی رائٹ ارائز ہوتا ہے، اس کے اندر کسی کے کوئی رائٹ بنتا ہے اور وہ ریپیل ہو گئی ہے تو پھر وہ رائٹ ختم نہیں ہوگا، وہ اس سی پی سی کے تحت بھی وہ رائٹ لیا جا سکتا ہے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر جس کے اندر ہم نے 132 سے لے کر 158 سیکشن تک پڑھا. تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آرڈر 1 کو شروع کریں گے. اب ہماری آرڈرز کی سیریز شروع ہو رہی ہے. جتنے بھی امپورٹنٹ سیکشنز تھے جو آرڈرز کے بغیر ہمیں سرسری سمجھنا ضروری تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے آرڈرز، اور جو ہمارے امپورٹنٹ سیکشنز رہ گئے ہیں پھر وہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے آرڈرز کے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ پروسیجر کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس طریقے کے مطابق اس کو پڑھیں گے. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.